السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ ہیں؟ والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے اور ان کی خدمت کی وجہ سے میں ابھی وقت نہیں دے پا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ میرے والد محترم کی طبیعت درست ہو جائے، انہیں شفائے کاملہ و شفائے کلی اللہ رب العزت عطا کرے۔ بہرحال آج کچھ موقع نکال کے میں نے دین کی خدمت کو انجام دینے کے لیے یہ وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے استفادہ۔ دیکھیے، اب تک جو باتیں تھیں نبی کے تعلق سے کہ نبی کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد نبی کے کسی بھی افعال کو، کسی بھی فعل کو اگر ہم حقیر یعنی کمتر نظر سے دیکھیں، جو بھی دکھتا ہے اس طور پہ، تو وہ کافر ہے۔ اس وجہ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی افعال کو، نبی کے کسی بھی فعل کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے عظیم تر سمجھنا چاہیے۔ اور یہ عقائد میں سے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے ایمان کی۔ تو اب آئیے، آج میں آپ کو بتاؤں گا معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ معجزہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بولنا معجزہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سب باتیں بالکل غلط ہے۔ معجزہ کی تعریف کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں پہلے۔ کہ معجزہ تذکرۃ الانبیاء میں اس کا ذکر ہے کہ معجزہ ہر وہ ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ ہے، سورج کو پلٹا دینا معجزہ ہے۔ تو اب یہ عادت کے خلاف کام ہوا، اور عادت اب جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری عادت یعنی بشر کا معاملہ ہوتا ہے، بشر کا جو معاملات ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نرمی سے، مطلب اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ تو کچھ مقرر حضرات ہیں کہ وہ لوگ نبی کے اس افعال کو بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تو کہتے ہیں معجزہ اس عجیب و غریب، اس ایسے افعال کا نام ہے جو عادت کے خلاف ہو، جیسا کہ میں نے مثال میں مذکور کیا، سورج کا پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا وغیرہ۔ اب یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر ولی سے یہ بات ثابت ہو عادت کے خلاف تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ایک تنبیہ کے طور پہ میں بتا دوں کہ معجزہ جو ہے کافرین کے کہنے پر معجزہ صادر تو ہو سکتی ہے، معجزہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ولیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بد کردار، برا انسان اگر ولی کو ولی نہ سمجھے، بلکہ یہ اس وقت سمجھے جب تک کوئی کرامت نہ ہو، تو اب یہ ولی پر واجب اور ضروری نہیں کہ وہ کرامت کو دکھائے۔ اب ولی پر کچھ نہیں ہے، لیکن نبی پر ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ ضد کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے، تو اس پر نبی پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ جیسے بہت سارے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی امتوں نے ان سے اسرار کی، تو اس بنا پر انبیاء علیہ السلام نے جگہ جگہ پر معجزہ دکھایا۔ اب آئیے، اب سمجھتے ہیں معجزہ و کرامت کا فرق کہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے تو اسی نبوت کے دعوے پر دلیل پیش کرے، اور کہتے ہیں اور اس سے منکرین عاجز ہو جائے۔
وہ معجزہ ہے، یعنی وہ منکرین کے ہاتھ میں ایسا کرنا یہ محال ہو، تو وہ افعال جو نبی سے صادر ہو جائے اور کسی سے نہ صادر ہو، صرف وہ کام جو عادت کے خلاف ہوا کرتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے، لیکن وہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے تو معجزہ ہے، لیکن اگر ولیوں سے ہے تو وہ کرامت ہے۔ کہتے ہیں جیسے مردے کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یعنی جو کافروں سے ہو، کبھی کبھی کافر حضرات یا جادوگر لوگ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ پانی برسانے لگتے ہیں اور جسم کے سر کو، یعنی پورے وجود کو ایک جسم ہوتا ہے اور اس کے سر کو الگ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی عادت کے خلاف کام ہے، لیکن ہم اس کو معجزہ اور کرامت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استدراج کہیں گے۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے تو کافرین جو ہوتے ہیں، کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے آپ یہ جان لیں۔ ایک ایسا کافر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن عظیم میں کہہ دیا کہ ہم نے ان کے کانوں کو اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب ان کو کتنا ہی آپ حق بات سنائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن ایک ایسے کافر ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں میں پردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق کو سننے کے بعد ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ دوسری جو پہلو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر نبی اپنی نبوت کے طور پر اگر عادت کے خلاف کوئی کام کرے اور اس کو کوئی کافر دیکھے تو یہ اس کے لیے یہ ماننا ہو جائے گا کہ نہیں، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہو جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، یعنی دوسرے کے حق میں یہ محال ہو۔ ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، اور ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی معجزہ دے دیتا تو یہاں پر معجزہ جھوٹوں کے لیے بھی ہو جاتی، اور جو انبیاء ہیں وہ تو حق ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی معجزہ سے نواز دیتا تو اس میں سچ اور سچائی اور جھوٹ میں فرق ہی کچھ نہ رہتا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کو معجزہ سے نہیں نوازا۔ کہنا مسئلہ کہ ضروری یہ کہ نبی کی لغزش کا حکم کریں ضروریہ، یعنی اب نبی سے خطا غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے صاحب قانون شریعت اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ جس انبیاء سے لغزش ہوئی، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، ان سے خطا ہو گئی۔ لیکن یہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم ان کو اس صفت سے ان کو پکارے یا ان کے بارے میں یہ کہے کہ انبیاء نے خطا کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اللہ اس کا مالک ہے، وہ جانے اور اس کے
وہ انبیاء جنہوں نے خطا کی وہ جانے، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ پھر جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائیں وہ اس کے پیارے بنتے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع کرے، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی نبی کو بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ بس آپ اس عبارت کا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انبیاء جن سے لغزشیں ہوگی ان کے معاملے میں ہمارا یہاں پر کلمات اور جملے کا اختیار کرنا ان کے لیے یہ ہمارے لیے درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کی تعبیر فرمائے، وہی مالک ہے، وہی قدرت والا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے اور بہت ساری کتب جو ہے دنیا میں نازل فرمائی، وہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ کلام پاک تو سب ہے، جیسے توریت یہ بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب ساری کتابیں اللہ کا کلام ہیں، اور قرآن عظیم بھی جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، جب سب یہ کتاب جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بندہ ایک ہو اور اسی بندے کا کلام توریت ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ہے اور اسی بندے کا 3-4 کتابیں ہیں اور اسی موضوع پر ہے، تو اب ہم اس میں ادنیٰ و اعلیٰ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اسی طرح آپ دیکھیں توریت، انجیل، زبور، داؤد جو ہے یہ سب نبیوں پر اتاری گئی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ چاروں کتابیں اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ انجیل ہوگی، زبور ہوگی، توریت ہوگی، یہ سب قرآن عظیم سے ادنیٰ ہے، اور قرآن عظیم کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 کتابیں ہیں توریت اور زبور اور انجیل، یہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک نہیں پہنچتے یہ انبیاء، اور جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں ان پر قرآن اتری، قرآن عظیم اتری، تو اس وجہ سے وہ بلند ہوا کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالا، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ اب یہاں پہ کچھ قرآن عظیم کی کچھ اشارتاً تعریف کی گئی کہ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کرے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ آیت ہے غالباً۔ تو
قرآن خود اس کی دلیل ہے، اور قرآن میں یہ عبارت موجود ہے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اس کتاب کی جیسے قرآن جیسی کوئی بھی کتاب اس جہاں میں نہیں۔ اگر کوئی بندہ کوشش بھی کرے تو اس جیسی آیت نہیں لا سکتا۔ قرآن پاک میں سارے علم ہے اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ساڑھے جو ہے، آپ پہلے یہ جان لیں کہ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہ جو ایک یوٹیوب پر بات چلی تھی وسیم رضوی کے تعلق سے، تو وہ بدکار، وہ حرام خور، جو کہ قرآن عظیم کے حوالے سے اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی تھیں، تو اس کے جواب میں بھی قرآن عظیم میں سورہ بقرہ کی یہ آیت کافی ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خود نگہبان ہے۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کا محافظ کسی اور کو بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کو خاص کر دیا کہ اس کا محافظ، اس کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جس کا محافظ اللہ رب العزت ہو، اس کتاب کی عبارت تو کیا، اس کے ورق کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا بڑھا دیا، یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس سے تو کافی ہے، وہ کہے کہ مطلب گھٹا بڑھا دیا ہے، اور چونکہ وہ یہ جو قرآن ہے وہ اصلی نہیں ہے، اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہے۔ پھر یہی اصل قرآن ہے، اسی قرآن پاک پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ کی کتاب جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر وقت نے ہمیں موقع دیا، وقت نے آواز دی، تو انشاءاللہ پھر ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔